النبيين في هلك وفي هلوك فوق النبيين في هلك وفي خلق لم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اجتماعی طور پر پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی توجہ، اپنی نوری نگاہ ہم پر فرمائے اور ہمارے من کو تزکیہ اور طہارت اور تقویٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم سب خشیت اللہ والے بن جائیں، ہم سب حدود اللہ والے بن جائیں، ہم سب صراط المستقیم پر چلنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ تو ان اعلیٰ حسین نیتوں اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے، کیونکہ یہ لوح محفوظ کی خاص اللہ کا خاص کلام ہے، اور میرا ایمان ہے اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہی لوگ اس کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، ہر کوئی قرآن کے لیے، قرآن جیسی عظمت والی، قرآن جیسی بابرکت کتاب کے لیے ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے اور اللہ کا بے حد اس پر شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اس سعادت کے لیے، اللہ نے آپ کو اس عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ یہ کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب برکت بھی ہے، یہ کتاب عظمت بھی ہے، اس کتاب میں نور بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آتا ہے تو سمجھ لیجئے اسے قرآن سے یہ خیرات مل رہی ہے، اور جسے یہ خیرات مل جائے پھر اسے تقویٰ کی دولت اور ایمان کی دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جو کہتے ہیں نا آخرت دو جہان میں ہمارے کام آئے گی۔ تو اسی لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم اب قطرہ قطرہ جسے کہتے ہیں نا ایمان کی دولت جمع کر رہے ہیں، تقویٰ کا زاد راہ اور ایمان کی دولت ہمیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کا جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو ہماری نیت تو بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کہتے ہیں نا اس عمل کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو اللہ تعالیٰ سعین مشکورہ بنا دے۔ قبولیت والا عمل ہوتا ہے سعین مشکورہ، اللہ اس کو سعین مشکورہ بنا دے، اور اس کا اللہ رب العزت ہمیں اجرن کثیرن، اجرن کبیرن، اجرن عظیمن عطا فرما دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں یا اللہ تو اجرن کریمہ اجرن عظیمہ عطا فرما، تو پھر وہ اللہ پہ ہے، وہ بے شمار عطا فرمائے، بے انتہا عطا فرمائے یا بے حد عطا فرمائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت کرم کی گہری گہری باتیں ہوتی ہیں، نکتے ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نکتے معرفت کے اور حکمت کے ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو آپ اس کی زیارت کیجئے تاکہ ہمیں لوح محفوظ کا دیدار نصیب ہو، اس نیت کے ساتھ یا اللہ کریم تو آج ہمیں لوح محفوظ کی زیارت کروا تو رہا ہے، وہ اللہ اس کے صدقے ہمارے ایمان کو بھی محفوظ فرما دے، اور ہمیں ایک دن اتنا پاک صاف کر دے کہ تیرے دیدار کے، آج تیرے کلام کا دیدار کر رہے ہیں، یا اللہ حشر میں تیرے دیدار کے بھی قابل ہو جائیں۔ تو یہ ساری کوشش مجاہدہ کہلاتی ہے۔ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 57 ہے، جو آج ہم جس کو مطالعہ کریں گے، تو اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس میں جو نصیحت اور حکمت اور معرفت کے جو موتی، جو خزانے، جو انوار چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آیت مبارکہ کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، اور انزلنا، ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوی، من اور سلوی، کلو تم کھاؤ، من سے، طیبات پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، اور ما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا تمہارے لیے، من و سلوہ اتارتے رہے، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر ہم نے اقرا پہلی منزل دیکھی، پھر ہم ترجمہ میں تفکر، اور اب اس کے معنی اور مفہوم میں تدبر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ تو آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی، اب دیکھیں اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے نعمتوں کا اظہار شروع کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں بتایا کہ کس طرح وہ قوم نافرمان تھی اور ان پر کس طرح کے عذاب آئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت اپنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی ان کا اظہار فرما رہا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر ہم نے سایہ کیا، کس کا؟ بادل کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ میں اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے اس تناظر میں کہ تم بھی دیکھو، انہیں تو میں نے بادل کا سایہ دیا، تمہیں میں نے کیا کچھ دیا۔ یعنی اس تناظر میں ہمیں بھی اپنا، جسے کہتے ہیں نا، جائزہ، اور ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عطائیں کی ہوئی ہیں اس کا ہمیں بھی تجزیہ ساتھ ساتھ کرتے جانا چاہیے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ دیکھیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ایک وسیلہ ہے ہمیں غور و فکر کی دعوت دینے کا۔ آپ سمجھ رہے ہو، یہ آیت صرف آیت کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے ایک جگانے کا وسیلہ ہے، ایک ایسی نشانی ہے جس سے اللہ ہمارے سوئے ہوئے من کو جگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، ہمیں غفلت سے اٹھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں تو میں نے بادل کا سایہ دیا، تم بھی دیکھو تمہیں میں نے کیا کچھ دیا، تمہیں دیکھو مہلت دی، تمہیں بھی میں نے صحت دی، تم پر میں نے تمہیں ہمت دی، تمہیں میں نے اپنی طرف سے طاقت دی، تمہارے بدن میں میں نے طاقت دی، پھر تمہیں میں نے ہر طرح کی سہولت دی، پھر تمہیں قرآن جیسی نعمت دی، پھر تمہیں میں نے رسول جیسی اپنے رسول کی میں نے تمہیں اپنے رسول کا تمہیں وسیلہ دیا، نبوت دی تمہیں، میں نے رسول کی رحمت دی، پھر میں نے تمہیں دنیا میں میں نے تمہیں لباس دیا، عزت دی، پھر میں نے تمہیں کوئی بندر نہیں بنایا، انسانیت کی معراج دی، پھر میں نے تمہیں انسانیت کی معراج دے کر تمہیں میں نے عظمت دی، پھر میں نے تمہیں برکت دی، یعنی کہ جو بھی تم کھاتے ہو، عمل کرتے ہو، اگر وہ ہدایت کے مطابق ہے، اگر وہ کتاب کی
نعمت کے مطابق ہے، جو کتاب میرا کلام ہے، پھر تمہیں میں نے برکت بھی دی، پھر میں نے تمہیں فرصت بھی دی کہ تم میرے کلام کو سمجھو، تمہیں بصارت بھی دی، پھر میں نے تمہیں سماعت بھی دی، پھر میں نے تمہیں دماغی صلاحیت بھی دی، پھر میں نے تمہارے بدن میں تمہیں راحت بھی دی۔ اگر بدن میں کہیں درد اور تکلیف ہوتی رہتی تو تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو، غور کرو، میں نے تمہیں راحت بھی دی تمہارے بدن میں، پھر میں نے تمہیں تمہارے دل میں اپنی خشیت اور چاہت بھی دی، پھر میں نے تمہیں تمہاری زندگی کی حفاظت بھی دی۔ اب دیکھیں حفاظت نہ ہو، آج دیکھیں فلسطین میں کیا حال ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تو حفاظت بھی اللہ کی کتنی بڑی آپ سوچیں ایک نعمت ہے۔ اب ان کے پاس حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھیں جان اور مال کے حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اب نہ ان کے پاس نہ برکت ہے، نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ ان کے پاس اب کوئی ان کی کہتے ہیں نا ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو حفاظت دیکھیں اٹ سیلف کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں حفاظت بھی دی، پھر میں نے تمہیں قدرت بھی دی، نیت بھی دی کہ تم نیت بھی کرو اچھے کام کرنے کی، اور میں نے تمہیں کرنے کی پھر قدرت بھی دی۔ دیکھیں اگر حفاظت نہ ہو تو انسان نیت ہونے کے باوجود بندہ عمل کر نہیں سکتا۔ پھر صحت دی، دیکھیں اگر صحت نہ ہو، نیت ہو تو انسان پھر بھی عمل کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ ساری نعمتیں جو ہے نا، یہ ہم پر اللہ کی سایہ فگن ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے حفاظت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، اللہ نے پھر نیت دی، پھر اللہ نے دل میں ہمارے دل میں اللہ نے اپنی خشیت پیدا کی، ہمیں یہ شوق پیدا ہوا، طلب دی، اللہ نے ہمیں طلب دی کہ ہم رب کو جانے مانے پہچانے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس طلب نہیں ہوتی، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس چاہت ہی نہیں ہوتی۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اپنے ارادے سے نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ طلب پیدا کی، اپنی چاہت پیدا کی، اللہ نے آپ کے اندر اپنی محبت پیدا کی، اللہ نے آپ کے اندر جنت کی خواہش پیدا کی تو آپ یہاں تک آئے۔ تو یہ اللہ کے کرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے تمہیں طہارت دی۔ دیکھو اگر تمہارے اندر حباست ہوتی تو تم کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کی طرف، برکتوں کی طرف آ نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دل میں تمہیں طہارت دی اور ندامت بھی دی۔ ندامت بھی دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ندامت ہوگی تو ملامت ہوگی، ملامت ہوگی تو ریاضت ہوگی، ریاضت ہوگی تو محنت مشقت، اللہ کی طرف پھر چاہت اور اطاعت ہوگی۔ تو ندامت ہونا یہ پہلا قدم بندگی کا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ندامت دی، پھر میں نے تمہیں ہر طرح کی اپنی رحمت دی، پھر میں نے تمہیں اطاعت دی، پھر میں نے تمہیں اپنی محبت دی، پھر میں نے تمہیں اپنی چاہت، اپنی قربت دی۔ تو پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں عمل کرنے کی استقامت دی، استقامت دی۔ دیکھیں استقامت کا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو یہ ساری اللہ نے استقامت ہمیں، یہ ساری نعمتیں ہم پر اللہ نے سایہ فگن رکھی جب تک کہ ہمیں جنت دے دی۔ آپ نے نوٹ کیا؟ یہی اللہ کی وہ کہتے ہیں نا، اللہ کا وہ سایہ ہے ہم پر جس سے ہم بالکل بے پرواہ ہیں۔ ان نعمتوں کا نہ ہم نے کبھی شمار کیا ہے، نہ ہی کبھی ہم نے ان کا شعوری طور پر شکر ادا کیا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہی کہتے رہتے ہیں ہے کچھ نہیں، ملا ہی کچھ نہیں، ہوا ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ کا سایہ ہے، دیکھیں اللہ نے ان پر ظللنا علیکم الغمام، ان پر بادل کا سایہ کیا، تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا سایہ کیا، اپنی حفاظتوں کا سایہ کیا، اپنی نعمتوں کا، اپنی محبتوں کا سایہ کیا، اپنے نبی کی رحمتوں کا سایہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں مد ذل علیہ۔ دیکھیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو ہم کیوں کہتے ہیں، ان کے نام کے بعد کہتے ہیں مد ذل علیہ، ان پر اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی ہدایتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا،
اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا برکتوں کا سایہ جس پر ہوتا ہے اس کو مد ذل علیہ کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خاص بندوں پر خاص سایہ ہوتا ہے، اور جو عام لوگ ہماری طرح کے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کی بے شمار رحمتوں کا اور نعمتوں کا اور محبتوں کا اور بخششوں کا سایہ ہوتا ہے. ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں نا شعور میں نہیں لاتے، اس لیے ہم شکر گزار نہیں ہوتے. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بے حد نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا کیجئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. اب دیکھیں اللہ ہمیں کہتے ہیں نا دعوت فکر دے رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ دعوت فکر. اس طرح اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہوتا ہے نا، اللہ کا انداز بڑا مفکرانہ ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک پہ بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں مدبرانہ انداز سے کہتا ہے کہ مطلب دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، فکر کرو، سوچو سمجھو. افلا تاکلون افلا تؤمنون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تاکہ تم شکر والے، شعور سے شکر والے بن جاؤ. ورنہ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جو قوم بنی اسرائیل تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، جیسے ہمارا حال ہے. ہم بھی بے حس ہیں کہ نہیں؟ قرآن سے بے حس، ایمان سے بے حس، ایمان سے، آخرت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کی اتباع سے بے حس. رغبت ہی نہیں ہے. تو یہ تو میں آپ کو جو باتیں کرتی ہوں نا یہ رغبت دلانے کے لیے کرتی ہوں، اور رغبت تبھی ہوگی جب پردے ہٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم منو پردوں تلے، منو کہتے ہیں نا شیطان اور نفس کے پھندوں تلے ہم جکڑے ہوں گے، تو پھر ہمیں نہ تو ہمیں کہتے ہیں نا شعور آئے گا، نہ ہمارے اندر شکر آئے گا، اور نہ ہمیں کوئی رغبت پیدا ہوگی. تو بنی اسرائیل کی قوم کا کیا حال تھا؟ اللہ کی نعمتیں آتی گئیں لیکن وہ بے رغبتی، بے حسی، بے دلی، بے شعوری اور بے ادبی میں رہے. اب آپ سوچیں اس تناظر میں ذرا سوچیں کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہاں، کہ قرآن جیسی نعمت آئی ہوئی ہے اور ہم بے رغبتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی جیسی مہلت دی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم بے حسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے رسول جیسی نعمت رحمت دی ہوئی ہے اور ہم بے دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے جنتیں سجا رہا ہے اور ہم بے شعوری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہیلا سازی میں بہانے بناتے رہتے ہیں، ہیلا سازی کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہ ہوا تو وہ نہ ملا. ہمیں کوئی کہتے ہیں نا شوق نہیں ہے، کوئی ہمیں ادب نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ہمیں تڑپ نہیں ہے، طلب نہیں ہے. تو یہ حال بنی اسرائیل کی قوم کا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کہتا ہے جب انہوں نے ناقدری کی، جب انہوں نے بے رغبتی، بے حسی، بے دلی، بے شعوری اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ قوم بے پرواہی، تن آسانی اور نافرمانی کا شکار تھی. اب دیکھیں آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھر کیا ہوا؟ یعنی نعمتیں آنے کے باوجود جب وہ قوم بے پرواہی، نافرمانی، تن آسانی، من موجی، مکاری میں رہی، بے دلی، بے شعوری، بے ادبی، ہیلا سازی اور بے حسی میں رہی، تو پھر ہوا کیا؟ اب اللہ اپنا اصول سمجھا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کا بھی کوئی قاعدہ ہے، کہتے ہیں نا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز. رولز اینڈ ریگولیشن جو اللہ کے ہیں نا وہ آج بھی وہی ہیں جو اس وقت تھے. یہ نہ سوچیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے کوئی اور رسول تھے اور ہمارے لیے کوئی اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے اصول وہی ہیں. تو یہی اللہ میں اس آیت مبارکہ میں سمجھا رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا سختی سے، تنگی سے، بے آرامی سے، بیماری سے، پریشانی سے، بے برکتی سے، لاچاری سے، مفلسی سے، بیکاری سے. اب آپ سوچیں ذرا، کہتے ہیں بہت غور و فکر کرنے کی آیت
آیت مبارکہ ہے یہ کہ ہم ساتھ ساتھ اگر اپنے حال کا جائزہ لیں نا تو ہمیں اپنی تصویر بھی اس میں نظر آتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کا شکار ہیں کہ نہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں نا، اس سے بے حسی اور بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، بے پرواہی اور بے دلی، جو اصل اللہ کی نعمتیں ہیں جب ان سے ہم کرتے ہیں نا. اصل نعمت کیا ہے؟ قرآن، ایمان اور رحمان اور نبی کا فرمان، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ. جب ہم ان سے منہ موڑتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے کیا؟ بے برکتی، بے ماری، پریشانی، تنگی، سختی، بے آرامی، لاچاری، بے بسی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں ذرا، بہت سے سوالوں کا جواب اسی میں ہے کہ ہمارے اوپر سختی، تنگی، پریشانی کیوں آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کسی تناظر میں بات سمجھاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس تناظر میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے انہیں اتنی نعمتیں دی تھی، تمہیں بھی دی ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا، یہاں تک کہ ہم نے اتارا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر. دیکھیں اللہ نے، آپ ذرا غور کریں، اللہ نے کہا ہے تم پر. آپ نے نوٹ کیا؟ تم پر. پہلے بھی آیا تم پر، ظللنا علیکم، تم پر. اللہ نے یہ نہیں کہا ان پر. آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آئے؟ اللہ صرف ان کی بات نہیں کر رہا کہ بنی اسرائیل پر، اللہ نے ہمیں بھی ساتھ شامل رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے علیکم، تم پر، یعنی اللہ ہم سے بھی مخاطب ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور ہم یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں آیت کو، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے بھائی، ان پر اللہ نے سایہ کیا، من و سلوہ دیا. کاش ہمارے لیے بھی من و سلوہ اترتا، ہمیں بھی ایسی نعمتیں ملتی تو ہم تو بڑے اچھے ہوتے. بعض لوگوں کو میں یہ بھی کہتے ہوئے سنتی ہوں. آپ سوچو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں نا اللہ اشارے دیتا ہے، اللہ کا اشارہ سمجھے. اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے اتارا تم پر. اللہ کہتا ہے تم بھی دیکھو، تم پر بھی میں نے بہت سی نعمتیں میں نے اتاری ہوئی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے علیکم المن والسلویٰ، ان پر بھی میں نے من و سلوہ بھی اتارا، جو کہ کیا تھا؟ من طیبات تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پاک تھا، جو طیب ان کے لیے کھانا تھا، ان کے لیے من و سلوہ اتارا جو پاک تھا. ما رزقناکم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا کہ اس میں سے کھاؤ. پھر اللہ کہہ رہا ہے کم ما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا. تمہیں دیا کا مطلب اللہ ہم سے بھی مخاطب ہے کہ تم بھی سوچو تمہیں کیا دیا. تمہیں کیا دیا؟ انہیں تو من و سلوہ دیا، تمہیں قرآن کی آیت دی، تمہیں قرآن کی آیت دی، تمہیں قرآن کی ہدایت دی، تمہیں قرآن کی نعمت. تمہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے حشیہ تزکیہ دیا، تمہیں طہارہ دی، تمہیں تقویٰ دیا، تمہیں حکمہ دیے، تمہیں رحمہ دی، تمہیں معرفت دی، تمہیں نبی کی رحمہ دی، تمہیں اپنی میں نے معرفت دی. تم دیکھو میں نے تمہیں کیا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے من و سلوہ کو نہ دیکھو، تم اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ جب تمہارا وقت آیا تو میں نے تمہیں کیا کچھ دیا. من و سلوہ دیا، تمہیں تزکیہ طہارت دیا، تمہیں علم اور حکمت دی، تمہیں میں نے اپنی نعمتیں اور برکتیں دی، تمہیں قرآن کی ہدایت اور نبی کی رسالت دی. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے میری نعمتوں کی قدر نہیں کی تھی، اگر تم بھی میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر میری پکڑ تو آنی ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی میرے ساتھ، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، لیکن ہم اپنا عمل نہیں دیکھتے
کہ جب ہم اللہ کے، جو اللہ نے ہم پر سایہ کیا ہوا ہے نعمتوں کا، جو اللہ نے ہمیں جس طرح ان کو من و سلوہ دیا، ہمیں ہدایت اور رحمت دی، جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے ہمیں پاک راستہ بتایا صراط المستقیم کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ کا زاد راہ، پاک زاد راہ جمع کرنے کا بتایا، جب ہم وہ نہیں لیتے، جب اللہ کہتے ہیں کہ تم میرا پاک دی ہوا رزق جو قرآن کی صورت میں نورانی رزق ہے، جو ایمانی رزق ہے، جو روحانی رزق ہے، جو رحمانی رزق ہے اللہ کے دسترخوان کا، جب تم اس پاک رزق کی سے ہدایت نہیں لیتے، آیات کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، تنگی، سختی، بیماری، پریشانی سے پھر اللہ کہتا ہے میں ایک دن تمہیں پکڑ لوں گا۔ تو پہچانو، اللہ ہمیں پہچان کروا رہا ہے، اللہ کے سائے کو پہچانو کہ آج تم پر اللہ کی کتنی رحمتوں نعمتوں کے سائے ہیں، اور پھر اس میں اللہ نے تمہیں کتنی اللہ نے سہولتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ پاک اور طیب زندگی گزارو، پاک اور طیب اعمال کرو، پاک اور طیب قرآن کی آیات سے رہنمائی لو، اور نبی کے پاک اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، تاکہ تم اللہ کی جنت کے پاک رزق کے، رزقاً طیباً، رزقاً کریماً، رزقاً حسناً معروفاً کے قابل ہو جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ کیا ہوگا، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں نا، آپ یہ 11 پوائنٹ لنک کریں، آپ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو جس طرح بنی اسرائیل کی قوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 40 سال تک، 40 دن نہیں، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا تھا صحرا میں۔ آج دیکھیں ہمارا بھی یہ حال ہے، اگر آپ غور کریں نا آپ کو پھر نظر آئے گا، ہم بھی کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمے کے اندر جانے کا، قرآن کے اندر جانے کا ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھ کے باہر ہی کھڑے ہیں، لا سے بھی باہر کھڑے ہیں، راستہ لیا ہی نہیں، راستہ نظر آیا ہی نہیں، الا اللہ پہ کھڑے ہوئے ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی پیروی اور اسوہ حسنہ کو اپنایا ہی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی اپنا آپ اس آیت میں نظر آتا ہوگا۔ ہر آیت میں میں آپ کو بتاؤں، ہر آیت ہم سے متعلق ہے، ہر آیت میں اللہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تاکہ ہم سنور جائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم توبہ اور رجوع کر لیں۔ لیکن ہم آیت میں اپنا اپنا کہتے ہیں نا دیکھنا ہی نہیں چاہتے اپنا چہرہ اصلی، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو متقی، میں تو نمازی ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نمازی سے پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم بنو امتی اور متقی، تاکہ پھر تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ وہ بھی گھومتے رہے صحرا میں، کیونکہ انہوں نے قدر نہ کی اللہ کے سائے کی، انہوں نے من و سلوہ کی قدر نہ کی، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کی، نبی سے مطالبے کیے۔ آپ سوچیں ذرا، کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ اللہ کا ہی رزق کھاتے ہیں اور اللہ کی ہی نافرمانی، اللہ کی حدود میں زندگی نہیں گزارتے، صراط المستقیم پر نہیں چلتے، تو یہی تو نافرمانی ہے۔ جو اللہ نے کہا تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو وہ نہیں کرتے، دنیا کا مال جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے دوڑو آخرت کی طرف، اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں تو دنیا اور سٹیٹس کی طرح دوڑتے ہیں، اسی کو تو نافرمانی کہتے ہیں۔
تو من و سلوا کھا کر انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے بھی اللہ کا رزق پا کر اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیسے اللہ نے ان کو تنگی اور سختی میں پکڑ لیا، جس کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ من کو، دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ جس کا دل اندھا ہوتا ہے اسے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کی نماز صرف پڑھی جاتی ہے، قائم نہیں ہوتی، وہ کلمہ صرف پڑھتا ہے، اس کلمے کے درجے اور منزلیں طے نہیں کرتا۔ یہ اندھے دل کی نشانی ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں وہ جو قوم تھی وہ تو من و سلوا کھا کر بھی مطالبے کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ نبی کی اطاعت اور شکر کرتے، تو پھر اس طرح وہ اللہ کو ناراض کر رہے تھے، غضبناک کر رہے تھے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ اکرام دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہوتے، ہر طرح کی کہتے ہیں نا تکلیف برداشت کرتے، ہر طرح کی مشقت اور محنت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، صحبت میں، تربیت میں، محبت میں۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کہ انہیں نعمتیں مل رہی تھیں، یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ابھی انہیں نعمتیں مل رہی تھیں، وہ پھر بھی خوش نہیں تھے، وہ پھر بھی مطالبے کرتے کہ ہمیں یہ کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم کچھ اور چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی کہتے ہیں نا مصیبت سے نکالا، صحرا میں پانی دیا، پھر بھی وہ نبی کے نافرمان۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس تناظر میں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ نعمتیں لے کر بھی نافرمانی اور ناشکری میں رہتے ہیں، اور ادھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تکلیفیں برداشت کر کے، ہجرتیں کر کے، جنگیں کر کے بھی کہتے تھے فدا کا حیاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ ایمان ہوتا جو آج ہم میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ ایمان ہوتا جو آج ہم میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے یہ ایمان، کیونکہ ہم تو ذرا کوئی بات زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا میرا تب تک میں نے تو اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو میں نے قرآن کی طرف جانا نہیں ہے، اب تو میں نے کہتے ہیں نا کوئی وہ کرنا نہیں جب تک مجھے ذہنی طور پر میرا یہ سکون نہ آ جائے یا پریشانی دور نہ ہو جائے۔ تو یہی تو فرق ہے دیکھیں ہم میں اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ہم امتی، اس لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں ہم کہاں کے امتی ہیں؟ امتی بننا ہے تو صحابی سے سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سیکھو، جو سب کچھ لٹا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر تو اپنی جان نثاری اور اپنی ہر طرح کی کہتے ہیں نا محبت، ان کے لیے سب کچھ رسول اللہ، نبی کی صحبت، نبی کی نگاہ، نبی کی دعا، نبی کی ادا، نبی کی وفا، ان کے لیے سب کچھ اسی میں تھا۔ یہ ہے تو یہ بات ما رزقناکم، اس میں سے لو، اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہارے نبی کے ذریعے تمہیں دیا ہے، سنت دی، شریعت دی، طریقت دی، اطاعت دی، محبت دی، رحمت دی، طہارت دی، بخشش دی، جنت دی، لو نا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کے در سے سب کچھ لینے آتے تھے اور اپنی تکلیف اور پریشانیاں وہ ہمیشہ بھول جاتے تھے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دیکھیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عظمت اور شان صحابہ کی ہے وہ کسی کی بھی ہو نہیں سکتی۔ آگے اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جو اللہ کی
نعمت سے نہیں لیتے، جو اللہ کی نعمت سے نہیں لیتے، جیسے یہ قرآن ایک نعمت ہے، نبی کی رحمت ایک نعمت ہے، جو اس میں سے نہیں لیتے، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی مہلت ایک نعمت ہے، جو اس میں سے نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو اس نعمت میں سے مہلت میں سے نہیں لیتے، جیسے آج ہمارے پاس صحت کی مہلت ہے، صحت ہے، مہلت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج ہم پر اللہ کی نعمتوں کا سایہ ہے، حفاظت ہے، برکت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت ہر چیز دی ہوئی ہے نا؟ تو جو اس میں سے نہیں لیتے، بے پرواہی جیسے بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی، بے پرواہی اور بے حسی میں بیٹھے رہتے ہیں، بس گھر بیٹھے کھایا پیا اور دن گزارا، سوئے اٹھے بیٹھے چلے ملے، ادھر ادھر گھومے، بے پرواہی میں بیٹھے رہتے ہیں، بے شعوری میں بیٹھے رہتے ہیں، مجاہدہ نہیں کرتے، بندگی کا سفر نہیں کرتے، صراط المستقیم کا راستہ نہیں لیتے، تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، قرآن سے نصیحہ نہیں لیتے، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، تو وہ اپنے ہی اوپر، اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ کہتا ہے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ایسے لوگوں نے، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، ہدایتوں سے، اللہ تعالیٰ کی بخششوں سے منہ موڑ رکھا ہے نا، اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم، یہ جو وقت ضائع کرنا، یہ جو صحت ضائع کرنا، یہ جو نعمت ضائع کرنا، یہ جو فرصت ضائع کرنا، اور ادھر ادھر بے پرواہی میں، گپ شپ میں پھر کے ادھر ادھر وقت ضائع کرنا، اللہ کہتا ہے یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم، یہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، انفسہم یظلمون، کیونکہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، یہ ساری جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں، یہ مہلت، یہ صحت، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ فرصت، یہ سہولت، یہ عزت، یہ رحمت، یہ حفاظت، یہ نبی کی رسالت، یہ قرآن کی ہدایت، یہ ہمارے دلوں میں ندامت، یہ ملامت، یہ اللہ کی حفاظت، یہ اللہ کی قدرت، یہ دی ہوئی صلاحیت، یہ چاہت، یہ محبت، یہ ہر طرح کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت جو دے رکھی ہے، یہ سب وقتی ہے، یہ سب فنا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ہم نعمتوں میں ہی لگے رہے، یا نعمتیں کھا کر نافرمانی میں ہی لگے رہے، اور بے پرواہی میں پڑے رہے، تانا سانی من موجی میں پڑے رہے، اور اپنی سوچ نفسی میں پڑے رہے، جیسے ہماری نفسی سوچ ہے نا، بس میں نماز پڑھ لی ہے بس کافی، یہ ہماری نفسی سوچ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اسی میں پڑے رہے کہ میں نے بس صبح اٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی، رات سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لی، اور میں نے کسی کا برا نہیں کیا، بس مجھے اتنا کافی ہے، نفسانی سوچ، اس کا نفسی بنے پڑے رہے، تانسانی من موجی میں زندگی گزار دی نا، تو آپ سوچو یہ زندگی کی مہلت وقتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اور جو اللہ نے اپنی مرضی ہمیں قرآن میں بتائی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں اپنی مرضی ساری بتائی ہوئی ہے، کیا؟ صراط المستقیم پر آؤ، انعمت علیہم میں بیٹھ جاؤ، تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ پھر اس کے بعد تم متقی بنو، اور پھر تم نمازی بنو، پھر تم قاری بنو، پھر تم سخی بنو، پھر تم، اللہ تعالیٰ آگے ہمیں رستہ دکھاتا ہے، نمازی اور سب کچھ۔ تو اگر ہم اپنی مرضی پر بیٹھے رہے، اپنی مرضی پر، اپنی نفسی سوچ پر گھر میں بیٹھے رہے، آرام کرتے رہے، من موجی کرتے رہے، تو کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
انہوں نے نعمتیں تو لے لی، نعمتیں دینے والا نہ لیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کر لی لیکن رب کی مرضی نہ سمجھی، نہ نبی کی پیروی کی، تو کیا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہی تو ہیں جو قدم قدم پر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہمیں پتہ ہے یہ ظلم ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ظلم ہے۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزارنا ہی تو ظلم ہے، جس کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ بلکہ ہم گھر بیٹھے ہی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ میں باہر جاتی ہوں، نہ میں کسی سے ملتی ہوں، نہ میں کسی کا برا کرتی ہوں، نہ میں کسی کو کچھ کہتی ہوں، میں تو گھر بیٹھے جنتی ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ جو گھر بیٹھے جنتی ہم بن جاتے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاؤں اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں بے حسی ہے، یہ بے دلی ہے، یہ اصل میں بے ادبی ہے، یہ اصل میں بے شعوری ہے، یہ اصل میں بے رغبتی ہے، یہ ناقدری ہے۔ کس کی؟ یہ اللہ کے جو قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے کہ صراط المستقیم ڈھونڈو، انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈو، تقوی کا زاد راہ ڈھونڈو، اور پھر اللہ کی کہتے ہیں نا رضا ڈھونڈو، نبی کا اتباع ڈھونڈو، اور ہم کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے بس مجھے یہ ٹھیک ہے۔ یہ ظلم ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر جب اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں نا، تو پھر ہم ہو جاتے ہیں وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آپ کو سمجھ آئے؟ جب ہم نے اپنی مرضی کر لی اور نبی کی پیروی نہیں کی، تو پھر ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کر دیا، جس کی ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی کہتا ہے کہ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو قرآن سے بھی خسارہ ہی ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے لا يهدي الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور ظالمین ہونا، یہ بیماری کا یہ بیماری ہمیں تب لگتی ہے جب ہم پہلے غافلین، جاہلین، غافل کس سے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کوئی فکر ہی نہیں، رستہ لیا ہی نہیں، مجاہدہ کیا ہی نہیں، لا کہنے کے بعد نفس کشی کی ہی نہیں، تو ہم غافل ہیں۔ یہ ہوتا ہے غافلین۔ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہی نہیں، پہلے ہم ہوتے ہیں غافلین، پھر ہم ہوتے ہیں جاہلین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آ جاؤ صراط المستقیم کی طرف، ڈھونڈو انعمت علیہم کی صحبت، اور دوڑو آخرت کی طرف، ایمان کی طرف۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم جاہلین ہیں جب ہم نہیں ایسا کرتے، اللہ کی ترتیب کو نہیں سمجھتے، قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، تو ہم ہو جاتے ہیں جاہلین۔ آپ نے دیکھا پہلے ہم ظالمین تھے، پھر ہم ہوئے جاہلین، بالکل جاہل ہیں، رحمان کو نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا۔ یعنی جو میں آپ سے کہتی ہوں جاہلین کی میں آپ کو شورٹ بتاتی ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو تو مانا، اللہ کی نہیں مانی، یہ جاہلین ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلمے کو تو پڑھا لیکن کلمے کا راستہ نہیں لیا، جاہلین۔ اور پھر جب ہم ہوتے ہیں غافلین، جاہلین، تو تیسرا جو یہ لو لیول ہے، یہ ہوتا ہے ظالمین۔ یہ وہ گڑھے ہیں جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ان میں ہم گڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیوں کہتی ہوں کہ ان گڑھوں میں ہم گڑھے ہوئے ہیں، اور یہی شیطان
کا کہتے ہیں نا مکر ہے، تو ہمیں ان گڑھوں میں گاڑ کے رکھتا ہے، اور اوپر سے وہ جال، مکر و فریب کے جال پھینکتا ہے، اندر سے نفس ہمیں جکڑتا ہے، اوپر سے شیطان پکڑتا ہے، اور ہم خود بھی گڑھوں میں گڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں رستہ نہیں ملتا۔ پھر ہم پہلے تو غافلین تھے، پھر پڑے رہے جاہلین ہو گئے، پھر وقت ضائع کیا ظالمین ہو گئے، اور پھر جو چوتھی چیز ہے خطرناک ترین، منافقین۔ آپ سوچیں، جو بندہ غافلین ہو، جاہلین ہو، ظالمین ہو، وہ اپنے آپ پھر ہوتا ہے منافقین، کیونکہ نہ اس کے پاس کہتے ہیں نہ علم ہے، نہ نور ہے، نہ تقوی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ بندہ منافقین جس کے پاس بیٹھے گا اسی کو خوش کرے گا، اپنا مفاد اور اپنا وقت اور موقع دیکھے گا، اسے کوئی کہتے ہیں نہ قرآن کی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ رحمان کی فکر، تو پھر ظاہر ہے اسے دنیا کے سامان کی فکر ہوگی نا، تو پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں منافقین۔ اب آپ کو پورا یہ تسلسل سمجھ آیا کہ ظالمین ہم کیسے بنتے ہیں، اور ظلمت کے گڑھے سے ہم نکلنا کیسے ہیں۔ دیکھیں اب یہ اس گڑھے سے نکلنا بھی تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ ڈھونڈو، کسی کی نسبت ڈھونڈو، انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈو، اور پھر اس صحبت میں بیٹھ کے تزکیہ اور طہارت ڈھونڈو، پھر اس صحبت میں بیٹھ کے اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اور پھر اس اصلاح سے پھر تم اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرو، پھر اطاعت والے بن جاؤ۔ اطاعت کرو کس کی؟ دیکھیں آپ کے سامنے جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ رستہ دکھانے والا ہوتا ہے، پہلے تو آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے اطاعت آپ کے استاد کی، آپ کے مرشد کی، آپ کے راہبر کی، لیکن یہ تب واجب ہوتی ہے جب آپ کا مرشد آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے کر جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے اوپر اطاعت واجب ہوتی ہے، کیونکہ پھر جو مرشد، جو استاد، جو رہبر آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے، پھر وہاں سے ہی تو ملتا ہے در ہدا۔ آپ سمجھ رہے؟ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کے لیے پہلے انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا صحبت میں کے بیٹھنے کے جو آداب ہیں، اس کے لیے ادب اور محبت، اور پھر صحبت اور تربیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر طہارت اور ہمارے اندر اطاعت اور اللہ کی پھر رحمت آتی ہے، اور پھر ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی جنت اور اللہ کی قربت پانے والے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بظاہر یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب علیکم کہا تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بھی نصیحت اور حکمت اور معرفت کے موتی دے رہا ہے، نور دے رہا ہے۔ جب ہم ان کو اندر لیں گے اپنے من میں تو پھر ہمارا من روشن، اس طرح سے قلب روشن، پہلے تو بیدار ہوتا ہے، پہلے بینا ہوتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر خشیت، تقوی اور طہارت، وہ نور و نور ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے یعنی کہ ہمارا یہ مجاہدہ جو ہے نا سارا، یہ ہمارے قلب کو کہتے ہیں نا وہ تاک میں جو چراغ، اس کو روشن کرنے کے لیے جتنا ہم اس کے اندر کہتے ہیں نا تیل ڈالیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیات سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے من کا جو دیا بجھا ہوا تھا نا اس کو تیل مل رہا ہے، اس کو پھر جب ہم عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں، تو پھر وہ جو تیل ہم نے ڈالا تھا
وہ جل اٹھے گا، وہ دیا جو تھا بجھا ہوا وہ روشن ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ہمارے من کا دیا جب روشن ہو جائے گا، چراغ روشن ہو جائے گا، تو پھر وہ دھیرے دھیرے وہ پھیلتا جائے گا، وہ نور بڑھتا جائے گا۔ پھر یہ تو من کا چراغ ہے، یہ اس کا دیا جب جلتا جائے گا، جب آپ آتے جائیں گے نا تو اس کی لو بڑھتی جائے گی، اس کو جلا ملتی جائے گی، تو یہ دن بدن روز بروز یہ اس کی لو بڑھتی جائے گی، یہ روشنی بڑھتی جائے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ پردے ہٹتے جائیں گے، شیطان کے وسوسے اندھیرے مٹتے جائیں گے، جو ہم پہلے نفسی تھے وہ وہاں سے ہمارا ہٹ کے پھر ہم روحی اور قلبی ہو جائیں گے۔ پھر جب ہمارا قلب روشن ہو جائے گا تو پھر اگلا جو ہوتا ہے قدم، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے جو قلب کے آگے جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے لطائف رکھے ہوئے ہیں نا، قلبی روحی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی نور و نور کرنا شروع ہو، سری اور خفی ان کو بھی نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے پورے کا پورا جو سینہ ہے، طاق ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ بندہ کہتے ہیں نا پہلے مردہ دل تھا، پھر وہ زندہ دل ہو جاتا ہے، پھر وہ نوری دل والا، وہ قلب روشن نوری دل والا ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عرش سے ملا دیتا ہے۔ پھر عرشی انوار و تجلیات، آپ سوچیں بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کہاں شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ لوح محفوظ سے یہ کلام آیا ہوا ہے۔ میں آپ کو راز کی بات بتانے لگی ہوں کہ بات عرش تک کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ یہ کلام جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ عام نہیں ہے، یہ آیا ہی لوح محفوظ سے ہوا ہے، یہ تو ہے ہی عرشی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ اس عرشی کلام کو، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، جب آپ اس کو تفکر، تدبر اور تفقع کرتے ہیں نا، تو وہ لوح محفوظ کا جو نور ہے وہ آپ کے قلب کے اندر محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا قلب باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب قلب سارا روشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو نور ہے اپنے اصل نور سے ملا دیتا ہے، اور اصل نور کیا ہے؟ عرش سے، یہ کلام لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، تو پھر یہ اس بندے کے قلب کو بھی عرشی اور نوری اور سری اور خفی اور اسرار و رموز والا، انوار و تجلیات والا بنا دیتا ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں قرآن کے راستے میں چلائے، قرآن کی طرف لے جائے، قرآن کے انوار و تجلیات ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوری رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے طیب رزق عطا فرمائے، ہمیں اللہ قرآن سے روحانی اور ایمانی رزق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا قلب اتنا منور ہو جائے کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و، کہتے ہیں نا براہ راست ہمارے قلب پر ہی، اور قلب پر ہی اللہ کے عرشی انوار کی پھر ڈائریکٹ بارش ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ بندہ ہوتا تو فرشی ہے لیکن وہ عرشی کہلاتا ہے، ہوتا تو اس عالم ناسوت میں ہے لیکن وہ اس کی روح ہر وقت عالم ہاہوت میں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش میں، رحمتوں میں، انوار میں رہتی ہے۔ اس لیے پھر انہیں کہتے ہیں مد ظل علیہ، ان پر تو اللہ کا سایہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کوئی دنیاوی نعمتیں لیتا ہے تو کوئی اخروی، روحانی، نورانی اسرار و رموز کا رزق لیتا ہے، تو جنہیں اسرار و رموز، انوار و تجلیات کا رزق ملتا ہے انہیں مد ظل علیہ کہتے ہیں، قدست علیہ کہتے ہیں، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص
انوار اور اپنے خاص اسرار عطا فرمائے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں آپ کو اعلیٰ چیزیں کیوں بتاتی ہوں؟ اس لیے بتاتی ہوں آپ کے اندر بھی یہ اعلیٰ علیجین، اعلیٰ علیجین عالم ہاہوت کا شوق پیدا ہو۔ یہ نہ ہو ساری زندگی ہم اسفل سافلین اور اس عالم ناسوت میں ہی ظالمین بن کے ہی گزار دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں آپ کے اندر کہتے ہیں نا تھوڑا سا مزہ آپ کو آئے، سن کے مزہ آئے، سن کے تھوڑی لذت آئے، اور پھر یہ شوق پیدا ہو یا اللہ یہ اعلیٰ علیین، یہ عالم ہاہوت کے انوار و تجلیات، مولا یہ رزق، یہ اسرار و رموز کہاں ہے، ہمیں بھی اس تک پہنچا دے۔ جیسے دنیا میں آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو دائمی اور اخروی کہتے ہیں نا سٹیٹس ہے، درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص انوار ہیں، جنہیں دنیا میں یہ انوار ملتے ہیں نا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دست اقدس سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں شراب طہور پلاتا ہے۔ جو یہاں سے یہ انوار لے کے جاتے ہیں نا، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر، سلام قولا من رب رحیم کہہ کر مخاطب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ علیین کا، عالم ہاہوت کا، اللہ کی محبتوں اور قربتوں کا طالب بنائے، تاکہ ہم بھی اس طرف مجاہدہ کرنے والے، کہتے ہیں نا دار البقا اور اللہ کی رضا، یہ نوٹ کریں، دار البقا اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔